ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ اس حدیث کی تعویل میں یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ فرشتے اسے لمس کریں، اس کا دل فرشتوں کے لیے اترنے کی جگہ بن جائے، تو زیارت امام حسین کرے۔ آپ کے سامنے کتنے ملائکہ جو ہیں وہ ابھی تک آئے تھے اور ابھی تک گھوم رہے ہیں۔ خاک کربلا کی کیوں آپ چومتے ہیں، دروازے چومتے ہیں، خاک چومتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو 4,500 ملائکہ آئے تھے وہ ابھی تک اسی خاک کی حالت میں حرم کا طواف کر رہے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ عظمیٰ بہزت رضوان اللہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ ان کے بارے میں کہ وہ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، جب 7-8 سال ایسے، تو وہ کہیں اپنے گاؤں خمین کے رہنے والے تھے، تو کہیں گئے تو وہاں کہا تھا یہ جو پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، یہ ہاتھ میں اٹھاؤ تو یہ کھنکتے ہیں، اس کھنکتے وقت اگر جو دعا مانگی جائے نا تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں گیا، تو جب میں نے وہ پتھر اٹھایا تو پتھر ہلا، تو میں نے جو اس وقت دعا مانگی زیارت امام حسین مانگی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں کربلا آ گئے اور کئی سال تک کربلا میں رہے، پھر نجف میں پڑھنے گئے۔ وہاں پر امام حسین نے ان کو 28 تحفے عطا کیے۔ آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب سے آیت شرک میں لکھتے ہیں کہ میری جب آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا تو کہا کہ مجھے امام نے 28 تحفے دیے، اور پھر کئی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی، کئی سالوں کا۔ میں نے کہا وہ تحفے آپ کے پاس ہیں؟ کہا وہ تحفے ابھی تک میرے پاس ہیں۔ 2 تحفوں کا انہوں نے صرف ذکر کیا کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے، کوئی بھی انہیں مخاطب کرتا کہیں سے بھی سن سکتے تھے، اور جس طرح وہ سامنے سے دیکھتے تھے اس طرح انہیں ہر طرف سے نظر آتا تھا۔ خب یہ ہمارے لیے یہ مطلب بڑی تخیلاتی فکشن، مولانا صاحب فکشن موویز نہیں، حقیقت ہے عزیزان محترم۔ ان امام حسین کو پروردگار نے سب کچھ دیا ہے، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم امام سے کیا لے کر آئیں۔ ایک شہید، اس کی زندگی کے حال میں لکھا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو زیارت پہ والدہ گئی، سڑک اور ٹریولنگ صحیح نہیں تھی تو بیمار ہو گئی۔ جب وہاں پہنچی تو تکلیف بڑھ گئی، حرم نہیں جا پائیں، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے بولا کہ بچہ جو ہے وہ ساکت ہو چکا ہے، آپ کو آپریٹ کرانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دوائی بھی نہیں لی، کچھ نہیں لیا، گریہ کرنے لگ گئی۔ گریہ کرتے کرتے کہا کہ مجھے پہلے ایک دفعہ زیارت کرا لو، کچھ بھی ہو جائے۔ وہاں جا کر بولا کہ مولا میں تو اپنے بچے کی سلامتی لینے آئی تھی، آپ نے مجھ سے بچہ لے لیا۔ یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور سو گئی۔ سویا خواب میں دیکھا انہوں نے کہ حرم امام حسین میں ہے، ایک خاتون آئی، کمبل میں کچھ لپیٹا ہوا ہے، کہا یہ لو ہم نے تمہیں بچہ دیا، اس کا نام ابراہیم رکھنا اور چلی جاؤ۔ جب وہ دیکھا اٹھی، اسی طرح ان کے آنسو ہیں، تو دیکھا کہ کوئی بیماری کے آثار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کو لے کے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا کہ کس طبیب کے پاس لے کے گئے تھے؟ کہا ایک ہی طبیب ہے حسین۔ عزیزان محترم، ہم لوگ مریض ہیں، آج شفا مانگے امام حسین سے۔ ہمارے نفس مریض ہیں، ہماری روحیں مریض ہیں، ہماری فکریں مریض ہیں۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی اگر اس مرض میں یہ حسین نہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پروردگار نے اس ہستی سے ہمیں منسلک کیا ہوا ہے۔ یہ معجزے ہیں امام حسین کے، اور کتنے لوگوں کے معجزے ہیں، لوگ جاتے آتے رہتے ہیں۔ اسی لیے زیارت امام حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے۔